الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين محمد جانے جانا ہے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو پائی امر سے توقید مؤکر ہو تو ایسا ہو یا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے مالک شش جہاد بھی اسی کے دست قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور اسی کے حکم کے تابع یہ سارا نظام ہے اس پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود دنائے سبل ختم الرسل مولا کل ہادی انس و جان شفیع مجرماں تتمہ دورہ سرخیل حسن جمالہ حامی بے کسا سیاہ لامکان رازدار ما اوہا نور ذات لم یزل جلوہ صبح ازل معصوم آمنہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا امت کے والی غریبوں کے سہارا بے کسوں کے آسرا احمد مجتبی جناب حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نازنین میں ہدیہ درود و سلام عجز و انکساری کے ساتھ عرض کرنے کے بعد معزز و محترم سادات کرام علماء کرام اور جملہ شرکائی محفل درس قرآن آج کی یہ خوبصورت ترین نشست آپ کی بزم کے زیر تمام ماہانہ درس قرآن جو کہ حالیہ سٹی کے اندر عرصہ دراز سے جاری و ساری ہے میں تمام منتظمین کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار بھی ہوں کہ میرا مالک اس نیک مشن پر استقامت بھی عطا فرمائے اور اس کے اندر مزید برکتیں بھی عطا فرمائے آج کی یہ نشست جو ہے اس کا عنوان شان اولیاء ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ اللہ شاہ صاحب بھی تشریف لائے صدارت فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سادات کا سایہ تعدیل سروں پہ سلامت فرمائے شفقت فرماتے ہیں
محبتوں کے امین بھی ہے، کسیم بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فیض و برکات میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور آج کی اس محفل کے میزبان برادر مکرم حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب، امام مسجد جامعہ مسجد اعظہ، یہ میرے بچپن کے دوست بھی ہیں، اکٹھے ہم پڑھتے بھی رہے۔ آج درس قرآن کی اس نشست میں حکم فرمایا کہ بندہ ناچیز حاضر ہے۔ ایک بار پہلے بھی اسی بزم کے تحت حاضری کا موقع ملا تھا، تو میں اس دن بھی بڑا پرامید ہو کر اور ایک بہت ہی اچھا جذبہ لے کر یہاں سے اجازت لی تھی۔ اس مادیت پرستی کے دور میں قرآن کے نور کو عام کرنا، اور پھر وہ بھی اپنے اسلاف کے عقائد و نظریات کی روشنی میں، اور یہ چراغ جلا کے رکھنا آپ احباب کی بڑی ہمت ہے، کیونکہ اس بات کا ادراک رہنا چاہیے کہ جس مادیت پرستی کے دور میں ہم جا رہے ہیں یہ بڑا نازک دور ہے۔ یہاں ہر طرف سے آئے دن نئے فتنے، پھر اپنی صفوں میں کچھ ایسے بھیڑیا نما لوگ بھی ظاہر ہونے شروع ہو گئے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو بھی مسخ کرنا شروع کر دیا۔ اس صورت میں اپنے عقیدے اور ایمان کے چراغ کو جلا کر رکھنا، پھر اس جلتے ہوئے چراغ کو بجا کر رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور میرا تو یہ یقین اور ایمان ہے، یہ چراغ جو جلایا ہے اولیاء کاملین نے، اور یہ انہی کی صحبت اور انہی کی تذکرہ نور سے یہ بچے بھی گا، اور اس کی لو، اس کی آب و تاب اور چمک دمک سے معاشرہ منور بھی ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا تھا، کسی نے عرض کیا کہ حضور یہ ترقی کس میں ہے، تو آپ نے فرمایا تھا یہ آگے جانے میں نہیں ہے، 1400 سال پیچھے جانے میں ہے۔ تو آج پھر اس فکر کی ضرورت ہے کہ ہم ماضی کی طرف لوٹ جائیں، اور ہمیں یہ چمک دمک درکار نہیں ہے، نہ ہم اس کے دل دادا ہے۔ ہمیں تو وہی چاہیے کہ جو شیر ربانی، امام ربانی، اور جو حضور مجدد الافسانی کے فیضان کی قسیم ہستیاں ہوئی، جنہوں نے آنے والوں کے دلوں پہ اس میں ذات کے نقش کو ایسا مرقع کر کے لکھا کہ پھر جس کی آب و تاب سے کہنے والا بھی روشن ہوا، جس کی آب و تاب سے پھر کتنے جہان روشن ہوئے، اور دنیا ان سے فیضان حاصل کر رہی ہے۔ تو ہمیں وہ پرانا دور درکار ہے، ہم اسی دور کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہیں، پھر سوچنا پڑے گا وہ دور کیسا تھا۔ احباب ذی وقار، اس دور میں اصحاب رسول نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، ان کے اگر نقش قدم پہ چلیں، ان کے عقائد و نظریات کو سمجھیں، تو پتہ چلتا ہے ان کا ایک ہی نظریہ تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو احباب ذی وقار، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کریم نے ختم نبوت کا تاج سجایا، اور یہ شرف زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ زندہ باد۔ یہ سلسلہ آدم صفی اللہ سے چلا، میرے کریم لجپال آقا کی ذات پہ تمام ہوا، اور ختم نبوت کا تاج سر مصطفیٰ پہ سجایا گیا، اور امام الانبیاء کے منصب پہ بٹھایا گیا۔ رب نے اتنی عظمتیں اور شانیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور یہ حصہ جو ختم نبوت کا ہے یہ کسی اور کے شرف میں نہ آ سکا۔ رب نے اپنے پیارے محبوب کو یہ شان عطا کیا، لیکن انسان کے ذہن میں خیال بھی اٹھتا ہے، اور اسی خیال کے تحت بدبخت تو یہ اعتراض بھی کرتا ہے کہ ہر دور کے اندر انبیاء تو آتے رہے، ایک دور میں ایک ہی ماحول میں، ایک ہی زمانے میں دو دو تین تین انبیاء بھی آتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے بھائی بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، کتاب ایک ہے، شریعت ایک ہے، ضرورت پڑی تو ان کو بھی ساتھ مبعوث کر دیا۔ تو لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکیلے تنہا، آپ جب اس کائنات میں جلوہ افرائی فرمائی اور اس کائنات کو نور تقسیم کیا، ہدایت عطا فرمائی، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ظہری جب پردہ فرما لیا، میرے امام بولے عقیدے کی جان دے دی تو زندہ ہے
واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو احباب ذی وقار، ہماری چشموں سے تو سرکار نے پردہ کیا، لیکن فیضان نبوت تو جاری ہے۔ لیکن سوال قادیانی آج بھی کرتا ہے، اور اس کے سوال پہ سوال سن کر نوجوان کئی پھسل بھی جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہر دور میں پیغمبر کی ضرورت ہے، ہر دور میں نبی آتے رہے۔ اب 1400 سال گزر گئے، زمانے کے تقاضے بدلے، حالات بدلے، سوالات بدلے، ضروریات بدلی، آج آنے والے انسان کی رہنمائی کون کرے گا؟ لہذا نبوت کی ضرورت باقی ہے۔ اس لیے اگر کوئی نبی آ جاتا ہے تو پھر انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ تمہیں اعتراض کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بدبختو واپس پلٹو، یہ تمہارا سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں بنتا، اگر نبوت کا فیضان بند ہوتا تو نبی کی ضرورت پڑتی۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو ہمیشہ کے لیے نبوت عطا فرما دی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، لیکن سوال یہ ہے، آقا کریم دنیا سے ظہری پردہ فرمایا، اب دروازہ نبوت کو رب نے بند فرمایا، اس لیے کہ اب کوئی اور نبی آ سکتا نہیں ہے، نہ امکان ہے، نہ آئے گا، نہ فہم ہے، نہ ادراک ہے، نہ کسی کی سوچ اس طرف جانی چاہیے کہ کسی اور کے آنے کی ضرورت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اور نبی کوئی نہیں آئے گا، پھر بندہ سوال تو کرتا ہے، میرے مالک نبوت کا دروازہ تو بند کر دیا اور ختم نبوت کا تاج سر مصطفیٰ پہ سجا دیا، لیکن ہماری ہدایت کا سبب کیا بنے گا؟ تو جواب یہی ملے گا، نبوت کا دروازہ بند ہے، فیضان نبوت جاری ہے۔ پھر یا اللہ ہماری رہنمائی کیسے ہوگی؟ تو یہی جواب ملے گا، نبی کوئی نہیں آئے گا، نبی کے نقیب آئیں گے، نبی کے سفیر آئیں گے جو ولایت کے وجود میں آئیں گے۔ تو یوں سمجھیے ادھر دروازہ نبوت بند کیا، دروازہ ولایت کو کھول دیا، قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن ولی آتے رہیں گے۔ تو پھر اتنے بڑے منصب کو آگے چلانے کے لیے، اتنے فیضان کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے، پھر صبح قیامت تک فیضان مصطفیٰ کو گلی گلی نگر نگر لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے، جن کو ولایت کا منصب دیا گیا اور جو ولایت کا منصب لے کر آئیں گے، پھر سوچنا تو پڑتا ہے اتنے عظیم نبی کی امت کے ولی پھر کوئی عام نہیں ہوتے، وہ خاص افراد ہوتے ہیں۔ اس لیے دروازہ نبوت بند ہے، ولایت کھلا ہے، ولی آتے رہیں گے۔ یہ جملہ بھی نوٹ فرمائیے، جب تک ولایت ہے قیامت نہیں، جب ولایت کا وجود اٹھ جائے گا تو رب کائنات اس کائنات کے نظام کو لپیٹ دے گا۔ اس لیے ہر دور کے اندر اللہ کے ولیوں کا وجود رہا ہے، رہے گا اور صبح قیامت تک رہے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آنے والا جو اللہ کا ولی نقیب مصطفیٰ بن کے آئے گا، امین فیضان مصطفیٰ بن کے آئے گا، قسیم فیضان مصطفیٰ بن کے آئے گا، پھر وہ کس کمال کی ہستیاں ہوں گی۔ اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، تحقیق جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے، لیکن پہچان ان کی کیا؟ الذین آمنوا، یہ لوگ ایمان والے ہیں، وقانوا یتقون، اور ہمیشہ تقوی پر قائم رہتے ہیں، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے میں نے دنیا اور آخرت میں بشارتیں رکھی ہیں، اور فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میں نے جو منصب ان کو عطا کر دیا ہے، رب کائنات فرماتے میں اپنے کلام کو بدلہ نہیں کرتا، اپنے جملے اور شان جو دے دیتا ہوں اس میں میں تبدیلی نہیں کرتا۔ تو احباب ذی وقار، اس سے ولایت کی عظمت اور شان کھل کر سامنے آتی ہے۔ تو پھر پتہ یہ چلا اللہ کا ولی نبی نہیں ہوتا، نبی کا امین ہوتا ہے، نبوت کا سفیر ہوتا ہے، وجود ولایت ہوتا ہے، جمال نبوت ہوتا ہے، وجود ولایت ہوتا ہے، اس میں کمال نبوت ہوتا ہے، وجود ولی کا ہوتا ہے، نظر نبی کی ہوتی ہے، وہ چلتا ولایت کے معیار اور منصب پر ہوتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کام ایسے لیتا ہے جس طرح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح، مراد اس سے کیا ہے؟ نبی نہیں ہوں گے لیکن کام وہ کریں گے، ان سے کام رب ایسے لے گا جس طرح نبوت کام کرتی ہے، منصب ایسا ہوگا کہ نبیوں جیسا مشن لے کر، نبیوں کے امین بن کے اور ان کے فیضان کے قسیم بن کے، جیسے بھی حالات مشکل سے مشکل آ جائیں گے،
وہ گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جو اللہ کو اللہ کہہ لیتے ہیں پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر پروردگار عالم ان پر رحمت کے فرشتے بھیج دیتا۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ولی، ولایت تو منصب عام نہیں، بڑا خاص منصب ہے، لیکن آگے ولایت کی ڈگریاں ہیں، اور اللہ کا جو ولی لفظ جو ہے اس کے معنی دیکھیں بے شمار ہیں۔ آپ صاحب علم ہیں، اس کا معنی دوست بھی ہے، اس کا معنی مددگار بھی ہے، اس کا جس انداز سے بھی معنی کی تشریح کرے، ایک بات بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جس کے پاس ولایت ہے وہ دو منصب، دو مقامات، دو ذاتی ایسی ہیں جن سے جڑ کر رہتا ہے تو ولایت ملتی ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی اگر غافل ہو جائے گا تو منصب ولایت سے کٹ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ آمنو، اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ولایت کے بارے میں جو 4 علامات عطا فرمائی ہیں، ان میں کیا فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اور عقیدے کی بنیاد اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ الذین آمنوا، اللہ کا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اب ایمان کے بارے میں ہر کوئی اپنی مرضی کی ڈیفینیشن کرتا پھرے تو اس کا اپنا مزاج ہے، لیکن قرآن و حدیث کا اگر خلاصہ دیکھے تو میں اپنے شیخ کامل کے ایک فرمان کو، یہ سارا فیضان شرک پور شریف، حضرت کہلے والا شریف، وہاں سے جو نسبت ہمیں نصیب ہوئی ہے، تو میرے شیخ کامل فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جتنی بھی تشریح ایمان کی کر لو، ایک ہی نقطے پہ آ کر رکے گے، اپنی مرضی چھوڑنا، رسول اللہ کی مرضی کو اپنانا ایمان ہے، اور یہی ایمان ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، پھر پتہ ہی چلا ولی وہ ہے جو نفس کے تابع نہیں ہوتا، وہ رسول اللہ کی چاہت کے تابع ہوتا ہے۔ ولی وہ ہے جو حادثات کے تابع نہیں ہوتا، اللہ کے احکام کے تابع ہوتا ہے۔ حضور سید توکل شاہ بالوی رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی ایمان کس کو کہتے ہیں اور صوفی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ صوفی میرے نزدیک وہ ہے جس کو جاتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے، وہ سب سے بڑا صوفی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صوفی جو ہے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سانس اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے تابع رکھتا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور جتنے بھی الفاظ کی تفصیلات میں جا کر اگر بحث کریں تو اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ایمان اس کا نام ہے کہ خواہشات کا تابع نہیں، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ جو بندہ نفس کا غلام ہو وہ ولی نہیں بن سکتا، جو نفس کے گھوڑے کو لگام دے لے وہ اللہ کا ولی ہوتا۔ اور جتنے یہ اولیاء کاملین ہیں، ان کی تعلیمات کو اگر پڑھیں تو ساری زندگی نفس کے گھوڑے کو لگام دیا، اس کو ادھر ادھر منہ مارنے نہیں دیا، بھٹکنے نہیں دیا، اور یہ کام تب مکمل ہوتا ہے، نفس کا گھوڑا تب اس کی لگام پکڑی جاتی ہے جب اس کے اوپر کوئی شاہ سوار ہو۔ نفس تیرا میرا، اور اس گھوڑے کو لگام دینے کے لیے شاہ سوار مرشد کامل ہوتا ہے، اور مرشد کا کام یہی ہے کہ تیرا میرا تعلق دنیا سے توڑ کر دنیا بنانے والے خالق سے جوڑنا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کا ولی کون ہے؟ آمنو، ایمان والا۔ دوسری اس کی تشریح ایمان کی کیا ہے، جو میں نے الفاظ ابھی آپ کے سامنے عرض کیے، انہی کا وہ خلاصہ ہے۔ ایمان کہتے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، کیونکہ کریم آقا کی حدیث مبارکہ ہے، لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اس وقت تک کوئی درجہ ایمان میں کمال تک نہیں جا سکتا جب تک میں محمد کی ذات کے ساتھ اتنا پیار نہ کرے کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، اور سارے لوگوں سے بڑھ کر، اور دوسری روایت میں تو یوں فرمایا حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر میں محمد کی ذات کے ساتھ پیار نہ کرے، وہ ایمان میں درجہ کمال تک نہیں جاتا۔ تو پتہ یہ چلا ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا۔ تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس نفس کے گھوڑے کو بھی لگام دی ہوتی ہے اور اس کا دل عشق مصطفیٰ کا خزانہ بھی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، دائیں بائیں اس منصب کو گدلا کرنے کے لیے اور اس چشمہ طہور کو پراگندہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنا ہوگی
کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ ہم ہر بات ہر معاملے میں جب بھی سودا کرتے ہیں تو 3-4 بار چیک کرتے ہیں، دائیں بائیں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ چیز کیسی ہے، دکاندار کیسا ہے، مال کیسا ہے، اس کا لین دین کا معاملہ کیسا ہے۔ جب دل کو تسلی ہو جاتی چند گواہیوں کے بعد پھر ہم سودا طے کرتے ہیں۔ بھلے لوگوں جب عقیدت اور طریقت کا معاملہ آتا ہے، جب نسبت اور ایمان کا معاملہ آتا ہے، پھر بھی تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں کس کی صحبت میں جاتا ہوں، کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہوں، کس کے نظریات کو میں اختیار کرتا ہوں۔ پھر یہ دیکھ کر ڈنڈے کی چوٹ میں بجا کر اس کو تب جا کر تعلق قائم کرو۔ اگر کوئی صحابہ رسول کا گستاخ ہے واللہ وہ ولی نہیں ہے، جو اہل بیت کا بھی ادب ہے وہ بھی ولی نہیں ہے۔ ولایت کے لیے صحابہ کے در پہ بھی جانا پڑتا ہے، اہل بیت کے گھر کا خادم بھی رہنا پڑتا ہے۔ لیکن اس مادیت پرستی کے دور میں خدا کے لیے ہاتھ دیتے ہوئے یہ نہ دیکھو کہ باپ دادے کا سلسلہ تھا تو میں نے اپنا لیا، یہ دیکھو کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں، امام اہل سنت نے جو بتایا کیا اس میں پورا اترتا ہے؟ میرے امام نے کیا فرمایا کہ دیکھ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اگر عقیدہ اس کا خراب ہے تو پھر سمجھ لے کہ تیرا ہاتھ دینا اپنے ایمان کا سودا گھاٹے کا کر رہا ہے۔ دوسری امام اہل سنت نے کیا فرمایا، اس کو دیکھ کیا وہ گناہوں سے بچتا ہے، تقوی کی دولت ہے۔ اگر وہ بندہ متقی ہے تو اپنا ہاتھ دے دے، کیونکہ ولی کی پہچان یہ ہے آمنو وکانوا یتقون، وہ تو تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ جو خود گناہگار ہو، جو خود بہکی بہکی باتیں کرتا ہو، جس کی نگاہ کے اندر حیا نہ ہو، اور جس کے ہاتھ میں دوسرے کے لیے خیر نہ ہو، جس کی دعا میں دوسرے کے لیے رہنمائی نہ ہو، اور جس کی صحبت میں آ کر رب کا عرفان اور رب کے محبوب کی پہچان نہ ہو، وہ تمہیں منزل تک کیسے لے جائے گا؟ اس لیے اباب ذوالفقار میرے امام نے تیسری نشانی کیا بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا جو صاحب علم بھی ہو، صاحب علم ہو۔ ہم اللہ حضرت کے پیروکار ہیں، آپ کی تحقیق کو ہم ماننے والے ہیں، لیکن قسم سے دکھ ہوتا ہے اللہ حضرت کا نام بھی لیتے ہیں لیکن شیخ تلاش کرتے ہوئے اللہ حضرت کی ایک فکر کو بھی سامنے نہیں رکھتے۔ یہ اپنے آپ سے زیادتی ہے۔ شیخ تلاش کیا مرید ہونے کے لیے، پیر تلاش کیا جس نے رہنمائی کرنی ہے۔ تیرے میرے کہنے سے کوئی ولی نہیں بنتا، ولی تب بنتا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتا۔ تو کیا فرمایا کہ اس کی اگلی پہچان اللہ کے ولی کی کیا ہے؟ صاحب علم ہوتا ہے، ایسا علم کہ جو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر مسئلے کا حل اس میں سے تلاش کر سکے، تو اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، ولی کی پہچان ہے۔ لیکن اس میں ایک اور نقطہ عرض کروں، رب جس کو منصب یہ دینا چاہتا ہے وہ قدرتوں کا مالک ہے، پہلے علم دے دیتا ہے پھر ولایت دے دیتا ہے، کیونکہ رب کی بارگاہ میں تو کوئی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کرم فرمائے تو ایک ہی لمحے پہ بندہ منزل طے کر جاتا ہے اور علم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے۔ اس لیے دیدان گرامی قدر یہ ولایت کی پہچان، عقیدہ ٹھیک ہو، گناہوں سے بچتا ہو، صاحب علم ہو، تو دیدان گرامی قدر پھر سوچئے تو صحیح، جس معاشرے میں ہم ہیں اور جہاں سے دعوی ولایت ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیا وہاں پہ یہ باتیں ہیں؟ اگر ہیں تو خوشی سے جایا کرو، اگر وہاں پہ یہ باتیں نہیں تو اپنے ایمان اور عقیدے کو بچایا۔ سب سے قیمتی چیز عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی پہچان دوسری حدیث سے سنیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، تو لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رو ذکر اللہ، جنہیں تم یاد دیکھو تو رب یاد آ جائے، وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں، ان کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو آئیے اس معاشرے میں ہم تلاش کریں، اگر ایسا مل جائے جس کو دیکھتی رب یاد آ جائے۔ رب تب یاد دیکھ کر آتا ہے کہ جب اس کو دیکھو تو اس کا دل غافل نہیں ہوتا۔ جو خود غافل ہے وہ دوسرے کو اللہ کا ذکر کیسے دے سکے گا؟ اس لیے جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے پھر تسلی ہو جانی چاہیے کہ یہ درویش کامل وہ ہے کہ جس کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، جس کا وجود اطاعت مصطفیٰ میں رہتا ہے۔ ان کو دیکھیں تو پھر ان کی بارگاہ میں جانا چاہیے اور ان کی تلاش بھی کرنی چاہیے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر رسول اللہ کریم نے دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک وہ مرد درویش، وہ مرد کامل جس پہ علم لدنی تو نے عطا کیا ہے، اس کی ملاقات میں چاہتا ہوں، تو رب کائنات نے
پھر مقامات بھی بتا دیے، مجمع البحر ہے، سورہ کاف ہے، جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں چلے جانا، میرا بندہ وہاں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ جانا ہمارے لیے اصول بن گیا کہ لوگوں جہاں اللہ والا مل جائے اس کی تلاش میں جانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور پھر نشانیاں جو پروردگار عالم نے دی وہ کیا تھا؟ آپ کے توشہ دان میں مچھلی کباب بنی ہوئی ہے اور ساتھ یوشع بن نون ہے۔ آپ جب گئے اس مقام پہ پہنچے، نیند آ گئی، سو گئے۔ مچھلی نے کیا کیا؟ توشہ دان سے نکلی زندہ ہو کر پانی میں چھلانگ لگا گئی اور آپ آگے چلے گئے۔ آگے جب جاتے ہیں تو یوشع بن نون سے آپ نے فرمایا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ، تو کہتے ہیں حضور وہ تو میں بھول گیا، اور مچھلی تو وہاں زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا واپس پلٹیے، میری منزل وہی ہے۔ جب آئے تو قرآن کیا کہتا؟ فوجدا عبدا من عبادنا، کہ ہم نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ عرض کرنے کی تفصیل میں نہیں جانا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تلاش میں نکلنا ہمارے لیے درس تھا کہ اللہ والوں کی تلاش میں نکلو، اور جب تلاش کے لیے نکلتے ہوئے جذبہ صادق ہوگا اور نیت خالص ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فوجد عبدا من عبادنا، اللہ کے بندوں میں سے کسی کو پا لیں گے۔ اور قسمت والا وہ ہوتا ہے جو کسی بندے کو پا لیتا۔ تلاش تو سب کو کرنی چاہیے، نصیب ساتھ دے تو اللہ منزل بھی عطا کرتا۔ اور چلنے والے حضرت کہلے والے سے چلے نا تو شرک پور شریف جائے، اس وادی پر نور میں قدم جب ٹکتا ہے اور مرد کامل کی نظر پڑتی ہے تو پھر ایک ہی جملہ نکلتا ہے، کیا میں تجھے حسن کا نور نہ بنا دوں؟ پھر ایسا نور بنا دیا کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ کتنے بگڑے ہوئے آ کر ان کے حالات سنور جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جس خانقاہ کا میں خادم آپ جانتے ہیں، ابھی آپ نے میرا تعارف بھی وہی کروایا، اس تعارف پہ ہمیں ناز بھی ہے۔ حضور خواجہ خاجگان خواجہ محبوب عالم، علم بڑا بڑا اور دورہ حدیث بھی کیا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم آپ فرماتے ہیں کہ میں علم تو ٹھاٹھے مارتا تھا، زمانے کا قاضی بھی بن گیا، مقابلے کا امتحان دے کر کامیاب بھی ٹھہرے، لیکن فرماتے علم تھا، علم نور میں بنا تھا۔ علم تھا، علم نور نہیں بنا تھا۔ حضور کیسے بنا؟ آپ فرماتے پھر امبالے میں ایک امی فقیر رہتا تھا، اس کی بارگاہ میں جب میں گیا، حضور سائنس صاحب کی بارگاہ میں جانے کی دیر تھی، لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے اللہ والے کیا کرتے ہیں کہ بندے کا دل رب کی بارگاہ میں جوڑ دیتے ہیں، مدینے والے سے تعلق مضبوط کر دیتے ہیں۔ آپ سائنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، کئی اشکال ذہن میں آئے، وسوسے آئے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کامل کی تلاش میں نکلے وسوسے آتے ہیں، شیطان جانے نہیں دیتا، لیکن جب انسان کا یقین محکم ہو تو یہ سارے جالے ایسے نظر آتے ہیں جیسے مکڑی کے ہوں اور عقاب کا پر آئے تو سارے کٹ جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو جا کر آپ نے دیکھا سائنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ذہن میں علمی سوال آ گئے۔ آپ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا، لیکن سائنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دو بول بولے تسکین قلب ہوئی۔ کہتے اگلی لمحے آپ نے فرمایا اپنے خادم کو کہ لنگر دو۔ رات کافی گزر گئی، تو ہم نے کہا جی کھانا تو ہم کھا کے آئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ درویش کی بارگاہ میں جائیں، جو دے وہ نصیب سمجھ کر لے لے، اور اس پر اعتراض نہ کرے کہ میرے پاس بڑا، رہنے دے حضور رہنے دے۔ جو کہتا ہے حضور رہنے دے، ابھی اس کو مزاج فقیری کی سمجھ نہیں آئی۔ جو کہتا ہے حضور عطا فرما دیجئے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جھولی میں انعام پڑنے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب لنگر آیا، مسور کی دال، روٹی بچی کے ٹکڑے، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس منصب اور اس چشمے سے کچھ جام پینے کے لیے نکلے تو قدم قدم پہ شیطان کہے گا تم کیا لینے جاتے ہو، کہے گا تمہیں کیا ملتا ہے، وہ تو خود تیری طرح انسان ہے، اگر اتنے ہوتے تو یہ نہ ہوتا، اگر غوث العالم اتنے کمال کے ہوتے تو یہ نہ ہوتا، داتا گنج بخش علی حجویری اتنے کمال کے ہوتے تو بم بلاست نہ ہوتا۔ یہ اعتراضات انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے، لیکن تلاش صادق ہو تو پھر یہ سارے وسوسے چھٹ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے اگلا وسوسہ یہ آیا کہ یہی لنگر تھا، مسور کی دال بھی ہے اور یہ روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے بھی ہیں، لیکن جب سامنے آیا تو کہتے واللہ
واللہ میں نے جب اس کو دیکھا، ابھی میں نے پکڑ کر بسم اللہ پڑھ کے منہ میں لقمہ رکھنا تھا تو بے اختیار میری زبان سے بسم اللہ شریف نکل گیا۔ کہتے اگلے ہی لمحے میں نے جب وہ لقمہ اپنی زبان پہ رکھا تو میرا جسم جو ہے سارا اس میں ذات کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ اللہ 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 کی آوازیں آنے لگی، اور میں نے بڑی رغبت سے کھانے کے بعد پھر عرض کر دیا حضور کچھ اور ملے گا۔ یہ وہ اور طلب ہے، یہ طلب تب بنتی ہے جب شیخ کامل نظر ڈالتا ہے، ورنہ بندہ کہتا ہے تم رہنے دے بس کر دے، لیکن جب شیخ کی نظر پڑتی ہے تو اور پھر بندہ اپنا دامن پھیلا دیتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں حضور، اور آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا فقیر جو ہے وہ بچا کر کچھ نہیں رکھتا۔ رات کافی ہو چکی ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ ان کی بارگاہ میں جائیں تو ان کے لنگر سے بھی نور ملتا ہے، ان کی گفتگو سے بھی نور ملتا ہے، اور ان کی صحبت سے بھی نور ملتا ہے، بلکہ اگلی بات سنیے، ان کی تحریروں سے بھی نور ملتا ہے، ان کی تقریروں سے بھی نور ملتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو پھر انسان فی القرآن اٹھائیے، پڑھ کر دیکھیے، ذکر خیر شریف اٹھائیے، رسالہ قشیریہ اٹھائیے، کشف المعجوب پڑھ لیجئے۔ چلو اگر نظم کی شکل میں آنا ہے تو اللہ حضرت کی ہدایت بخشش پڑھ لیجئے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک ایک شعر، ایک ایک قول انسان کے لیے اتنا خزانہ بن جاتا ہے کہ جس میں ساری رات مستی اترتی نہیں ہے۔ خواجہ محمد پارسا رحمت اللہ علیہ، آپ جب سفر فرماتے تو آپ اپنے ساتھ اپنے شیخ کامل کے رسالے کتابیں لے جاتے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہے۔ حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے، دونوں ہستیوں کے بارے میں یہ فرمان ہے۔ لیکن کسی نے پوچھا حضور یہ لشکر کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے لشکروں میں سے اس طرح لشکر ہے، لشکر کے دو کام ہوتے ہیں، ایک لشکر فتح کرتا ہے، فتوحات ہوتی ہیں، دوسرا فتح کیے علاقے کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے شیخ کی یہ باتیں، ان کے یہ رسالے، ان کی یہ تحریریں، ان کے یہ ملفوظات ایسے ہیں، میں جب اپنے پاس رکھتا ہوں ان کی برکت سے میری روحانی فتوحات ہوتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور دوسرا لشکر کا کام حفاظت کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں جو منزل میں طے کر چکا ہوں میری ضائع نہیں جاتی، اس کا پہرا بھی یہ دیتے ہیں۔ بابا جن کی تحریر میں یہ طاقت ہوتی ہے اس ذات کا اپنا مقام کتنا ہوتا ہے۔ اس لیے احباب ذی وقار یہ ولایت ایک ایسا منصب ہے، یہ دو طرح کا، اس کے آگے علماء نے وضاحت فرمائی، ایک ہوتا ہے محب ولی، ایک ہوتا ہے محبوب ولی۔ محب ولی وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کا مفہوم یوں سمجھیے رب جو کہتا ہے یہ وہ کرتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ادا کو بندہ اپناتا ہے۔ یہ صافے کیوں ہے، یہ ٹوپیاں کیوں ہیں، یہ انداز کیوں ہے، یہ کس لیے کہاں سے رنگ آتے ہیں؟ یہ شیخ کی محبت جب دل میں اترتی ہے تو بندہ اپنا اٹھنا بیٹھنا بھی شیخ کی طرح کر دیتا ہے، چلنا پھرنا شیخ کی طرح کر دیتا ہے، انداز گفتگو شیخ کی طرح ہو جاتا ہے، گھر میں بات شیخ کی، دفتر میں بات شیخ کی، مجلس میں بات شیخ کی، اس لیے کہ وہ محبت میں ہوتا ہے۔ اسی کو فنا فی شیخ کہتے ہیں۔ جب شیخ کی محبت غلبہ کر جائے تو پھر ایک اور بھی مزے کی بات سن لیں، آپ اس منصب پہ جانے کی کوشش کریں، کر کے دیکھ لیں، جب آپ اپنے مرشد کامل کی محبت میں پختہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کی ایٹومیٹکلی اعضائے بدنی جو ہیں ان کا رنگ ڈھنگ بھی شیخ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو دیدان گرامی کا یہ محبت ہے۔ تو جب بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو محبت کا تو کام ہی یہ ہے، دنیا سو جاتی ہے جس سے محبت ہو بندہ اس کی ذکر میں بیٹھ جاتا۔ اگر اللہ سے محبت ہو جائے، یہ مجاز میں بھی دیکھیں، فرہاد چلا اس کے ہاتھ میں تیشہ ہے، پہاڑ کو توڑ رہا، محبوبہ نے کہا مجازی محبت تھی، جھوٹی سچی وہ الگ بات ہے۔ عقل والا گزرا، اس نے کہا فرہاد کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا پہاڑ کو توڑنا ہے، دودھ کی نہر نکالنا ہے۔ اس نے کہا بھئی عقل سے کام لو، یہ تیرا تیشہ، تیری یہ امت، اتنا بڑا پہاڑ، پھر دودھ کی نہر ممکن تو نہیں ہے، کیسے تم نکالو گے؟ اس نے کہا اپنی عقل کو سنبھال کے رکھ، اس لیے کہ تیرے مشورہ اپنی جگہ پہ،
مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ پہاڑ توڑوں گا دودھ کی نہر نکال سکوں گا یا نہیں، یا اگلی سانس میں مر جاؤں گا، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے یار کی یاری سے غرض ہے۔ بس محبوب نے کہہ دیا۔ جب محبوب کہتا ہے پھر تعویلات نہیں ہوتی کہ کیسے کروں، کب کروں، کتنا کروں۔ اسی کو اگر طریقت کے میدان میں سمجھیں تو طالب سالک جو ہے اور سالک طالب جو ہے، جن کے دل سے اسراء کا مسافر جو ہے من مرضی نہیں کرتا، پھر وہ شیخ کی مرضی کرتا ہے۔ میرا شیخ طلب کیا کرتا ہے؟ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں بابا، جب شیخ اگر بھٹکا ہوا ہے، عقیدہ اس کا گندا ہو چکا ہے، تو پھر وہ تیری طلب کی دیکھ کر تیرے عقیدے کو بھی گندا کرتا ہے۔ اگر وہ دنیا کے چکر میں پھنسا ہے، اپنے سالک کو طالب کو دنیا میں پھنسا دے گا۔ اگر درویش کامل مصلی پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ دنیا سو جاتی ہے، وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اتنی محبت ہے ناموس رسالت کا پہرا دیتا ہے، ہر وقت اس کا دل مصطفیٰ کے نیچے رہ کر فیضان لیتا ہے۔ یہ صاحب حال لوگ جانتے ہیں، یہ فیضان کی ایک قسم ہے، اور شیخ کامل کا یہ فرمان ہے کہ اپنے دل کو جب ذکر اسم ذات آپ کرتے ہیں نا، اپنے دل کو مرشد کے دل کے نیچے رکھو، اور مرشد کے دل کو اس کے مرشد کے نیچے، اور پھر یہ دل سارے اکٹھے ہو کر قلب مصطفیٰ کے نیچے جب آتے ہیں تو فیضان قلب مصطفیٰ پہ مرشد کے قلب میں پڑتا ہے، پھر وہاں سے سالک کے قلب پہ آتا ہے، پھر مدینے والے کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب یہ کیفیت ہو تو پھر اس لیے شیخ کامل کے پاس جاتے ہوئے یہ چیزیں تلاش کرنی پڑتی ہیں۔ تو عرض ہی کر رہا تھا کہ جو دنیا میں پھنسا ہے طالب کو دنیا دار کر دے گا، جو فحاشی میں پھنسا ہے فحاشی میں مبتلا کر دے گا، جو ذکر خدا میں لگا ہے آنے والے کو ذکر خدا میں لگا دے گا، جو سنت مصطفیٰ کا پرچار کرتا ہے، شیر ربانی امام ربانی پوری زندگی آپ کے معمولات ایک طرف ہیں، ہر بندے سے پوچھو جو جانتا ہے وہ ضرور کہتا ہے ان کا ایک مشن کے سنت مصطفیٰ کا احیاء، وہ سب کو علم ہے، اور آگے جہاں جہاں کا فیضان گیا تو سنت مصطفیٰ کا احیاء ہوتا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ سرکار سے عشق اتنا تھا، ہر آنے والے کو سرکار کے رنگ میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ تو ایسا شیخ کامل جو نیم اللہ ہو جاتا ہے اور راتوں کو جاگ جا کر رب کی مانتا ہے، پھر محبت بڑھتی بڑھتی جب چلانی پہ جاتی ہے، عشق بن جاتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس کو انعام یہ دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے، پہلے تو محب تھا، میں تیرا محبوب تھا، اب اس مقام پہ تو آ گیا ہے، پہلے جو میں کہتا تھا تو کرتا تھا، اب جو تو کہتا جائے گا میں کرتا جاؤں۔ یہ مقام محبوبیت ہے، جس کا بندہ محبوب بن جائے، جس طرح بندہ پہلے سالک اللہ کو محبوب مان کر اس کی رضا میں چلتا تھا، اب رب جب اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لے، پھر رب اس بندے کی عزت میں اتنا اضافہ کرتا ہے، اور اس پر حدیث پاک ہے کہ گفتگو سمیٹنے لگا، سیاستہ میں موجود ہے، فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب کثرت نوافل کرتا ہے تو مقام محبوبیت پہ چلا جاتا ہے، آغاز محب سے ہوا، پھر جب محبوب بن جاتا ہے، پھر رب فرماتا ہے اے بندے اب کیا ہے کہ میں تیرے ہاتھ ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہاتھ بندے کا ہی ہوتا ہے، پکڑنے کی قوت خدابندی آ جاتی ہے، آنکھ بندے کی ہوتی ہے، لیکن بصارت اتنی آ جاتی ہے، حجاب اٹھ جاتے ہیں، زبان اس کی ہوتی ہے، قدرت خدابندی آ جاتی ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، قدرت سماعت اتنی آ جاتی ہے کہ پھر دیکھنا ہو تو مسجد نبوی کا نورانی ماحول دیکھیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہے اور صحابہ سے اپنے احباب سے گفتگو فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ ہے، حضرت ساریہ جنگ میں مصروف ہیں، اچانک بولتے یا ساریہ دل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھنا، 3 بار جملہ ارشاد فرمایا، خطاب جاری رہا، سننے والے سن کر حیران تھے کہ اچانک یہ کیا ہوا، لیکن جب خطبہ ختم ہوا، وقت قریب آیا، جب حضرت ساریہ بھی واپس آ گئے، دوڑ کر لوگ آئے، پوچھا حضرت ساریہ سے بتا اچانک خطبے میں امیر المومنین نے یہ کہا ہے،
تو کیا تجھے بھی کوئی خبر ہے؟ اس نے کہا ہاں میں جنگ میں تھا، اچانک میرے کان میں آواز پڑی تو میں نے سنی آواز تو امیر المومنین کی ہے، اور میں نے عمل کیا، پلٹ کر دیکھا تو دشمن پیچھے حملہ کرنے والا تھا، میں نے دشمن کا مقابلہ کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ علماء نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ رب جب یہ طاقت دیتا نا اس حدیث کی روشنی میں، پھر حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن سینکڑوں میل دور اپنے لشکر کو بھی نظر میں رکھتے ہیں، اور وہاں سپہ سالار کا عالم یہ ہے، بولنے والا ادھر بولتا ہے، سننے والا ادھر سنتا ہے، بولنے والا ادھر بول بھی رہا ہے ادھر دیکھ بھی رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امیر المومنین نبی تو نہیں ہے نا، نبی کے صحابی ہیں۔ یاد رکھنا ہر صحابی ولی کامل بھی ہوتا ہے، کیونکہ ولایت منصب صحابیت کے بعد کا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جب یہ مقام آ جائے پھر دیواروں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ پھر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ولی نظر چکائے تو لوح محفوظ پڑھ لیتا ہے، اس میں شک میں نہیں جانا چاہیے، پردے رب اٹھا دیتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ یہاں بیٹھ کر آواز دے تو امام راضی کا ایمان بچ جاتا ہے، تو شک میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ مرشد کامل ہو تو وقت وصال شیطان کے حملے سے بچا دیتا ہے۔ اگر کسی کو یہ شک پڑ جائے تو پھر اس کو اپنے طریقت کے میدان میں شک پڑتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ جو منزل کاملیت نصیب ہوتی ہے اس کا ایک ہی نسخہ ہے، آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی۔ اور اعلی حضرت نے اسی کا پرچار کیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت آپ غیرت مند ایک ولی کامل ہے۔ میں آپ کے اتنے مقام کی بات نہیں کر آخری بات رہتا رہا، ولایت کے حوالے سے دیکھیں اتنے غیرت مند ولی کامل ہیں کہ خلاف شرع جملہ بولنے والے کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایک ملنگ آ گیا، اس نے کہا مجھے کچھ دو، آپ نے کہا ایسے نہ مانگا کرو۔ تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر نہیں دو گے تو میں پلٹ کر رکھ دوں گا ساری باتیں، یا آپ کا گھر الٹ کے رکھ دوں گا۔ آپ کو جلال آ گیا، اس لیے کہ اپنا حال تو دیکھ اور اپنا کال بھی دیکھ۔ حال تیرا کیا ہے، کہتا تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے تو شاید دے سکتا، اب نہیں دینا، تو جو تو نے کرنا ہے کر۔ تو اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ آپ نے پھر اس کے عقیدے کی اصلاح کی۔ اس طرح شعبدہ باز ان کو دیکھ کر کسی اہل حق کو اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، ڈرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایمان سے بڑی تو طاقت ہی کوئی، اور اللہ کے ولی کے پاس ایمان کی طاقت ہے، تو اللہ کے ولیوں کے ماننے والوں کے پاس بھی تو ایمان کی طاقت ہے۔ تو پیغام آج کی گفتگو کا حاصل، کیونکہ وقت ہو گیا 2 منٹ باقی ہے، اب آپ اسی وقار گزارش اتنی کرنی ہے کہ سودا کرتے ہوئے دیکھ لیا کرو طریقت کا سودا کس ہے۔ دل کا معاملہ تو رب جانتا ہے شاید، دل کا معاملہ تو رب کے پاس ہے، وہ نگاہ تو ہماری نہیں، لیکن ظاہر تو ہم دیکھتے ہیں نا، آنکھیں تو ہے نا، آنکھوں کو بند تو نہ کرو۔ پہلی بات، جب اللہ کے ولی کی تلاش میں نکلو، شیخ کی تلاش میں نکلو، اس کا مقام کیا وہ تو رب جانتا ہے، لیکن تیری نظر تو دیکھتی ہے کہ اس کا ظاہر کیا ہے، کیا رسول اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے؟ اور یہ تو علماء سنت نے لکھا ہے، جو سنت کا تارک ہو ولی نہیں بن سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں عزت اپنی جگہ پہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو دین متین کی دھجیاں بکھیرتا پھرے، عقائد میں گند ڈالتا پھرے اور سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑاتا پھرے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی حکمت ہو، وہ حکمت نہیں، وہ جہالت ہے اور وہ شیطان کا حملہ ہے۔ ایسے شر سے بچنا چاہیے اور دنیا سے سلامتی ایمان کے ساتھ جانا چاہیے۔ اور وہی سائیں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ صوفی وہی ہے، پیر بھی وہی ہے، کامل بھی وہی ہے کہ جو دنیا سے جائے تو کلمہ نصیب ہو جائے۔ پھر اس کلمے پہ محنت تو کرنا ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، میں کرامات کی طرف نہیں گیا، وقت بیچنا تھا، ورنہ یہ کرامات جو ہے نا، یہ تو اولیاء کاملین کے لیے اللہ کریم نے کرام دیا ہوا ہے۔ سب سے بڑی کرامت استقامت ہے۔ آخری جملہ خواجہ صدیق احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ساری تربیت حضرت پہلے مولا شریف سے، اور بڑی محبت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ کا شادی بال بیان کر، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پورا جو ہے نا نظام اس کا جواب ہے۔ وہاں ایک مستری تھا، بڑھئی کا کام کرتا، زیرک بڑا تھا، وہاں جو بھی جاتا تھا نا بیان کرنے، وہ پہلے اس سے ملاقات کرنی پڑتی تھی،
وہ پوچھتا تھا، کوئی سوال کرتا، مولوی صاحب جواب دیتے، اگر اس کے سوال کا جواب ہوتا تو لوگوں کو کہتا تقریر سن لو، ورنہ کہتا کہ کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ایک عجیب سا امتحان ہوتا ہے۔ خواجہ صدیق احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا مرشد، آپ جب وہاں گئے تو اسی سے ملاقات ہوئی۔ اب اس سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے پہلے سوال کیا، اسے یہ نہیں نہ پتا تھا یہ سید نور الحسن شاہ صاحب کی بارگاہ سے پڑھ کر آیا، یہ نہیں نہ پتا تھا محبوب عالم کا بیٹا بھی ہے سائیں توکل شاہ کا، یہ روحانی بشارت بھی ہے۔ اس نے سوال کیا جی سب سے بڑا گناہ کیا؟ شاہ صاحب اب یہ سوال اس مجمع سے بھی کرے، جواب بڑا مشکل ہے۔ کوئی کہے گا زنا، کوئی کہے گا سود، کوئی کچھ کہے گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ بابا جی سب سے بڑا گناہ غفلت ہے۔ اگر یہ جملہ سمجھ آ گیا ہے تو میرے آنے کا مقصد ہے، سب سے بڑا گناہ غفلت ہے۔ آگے سے خاموش ہو گیا، کہتا ہے میں بھی ساتھ چلتا ہوں، چلو بیان شروع کرو۔ پھر گفتگو ہوئی، اس نے پھر کیا کیا، اگلے جمعے سیدہ شریف آ گیا، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، بڑا زیرک انسان تھا، عصا تحفے میں دیا۔ آپ نے کہا یہ کیا لے کر آئے ہو؟ بندے تو کوئی مٹھائیوں کے ڈھیر لاتے ہیں، کوئی کچھ کرتے، تم کیا لائے؟ اس نے کہا حضور مجھے پتا آپ کو ضرورت تو نہیں، یہاں سے بھی بن سکتا ہے، لیکن جب آپ خطبہ جمعہ دینے لگیں گے اس کو پکڑیں گے، مجھے یقین ہے میری یاد آ جائے گا، مجھے میں یاد آ جاؤں گا، اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوگی۔ اور جب آپ اصحاب، ابھی وہ اصحاب وہاں ہے، جو بھی سجادہ نشین وہاں خطبہ دیتا اسی کو پکڑ کے دیتا ہے۔ وہ بندہ پتہ نہیں کب سے قبر میں چلا گیا، لیکن اس کا عقل مندی دیکھیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ والوں سے ملو، دعا ایسی کرواؤ کہ نسلیں سنور جائیں، تحفہ ایسے دو کہ وہ راضی ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کو اپنے سامنے خطا ہی ہو تو میں سادات کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ یا رسول اللہ اپنے رخ کا اسیر رہنے دے، مفلسی میں امیر رہنے دے، اس بادشاہت کا کیا اعتبار، احتیاط فقیر رہنے دے۔